کنڈی صاحب، آپ کو بھی سیٹیں چاہیے یہ والی ریزرو سیٹیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سن رہا تھا سلمان اکرم مرزا صاحب کو بھی اور مصدق والے صاحب اور آپ کی چیزیں دیکھ رہا تھا. دیکھیں، الیکشن کمیشن کا ایک لا ہے جس میں آپ کو ریزرو سیٹیں ملتی ہیں. جب آپ لاسٹ ڈیٹ آف نامینیشن پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ نامینیشن پیپرز جمع کراتے ہیں، اسکروٹنگ جو بھی پروسیس ہے ریزرو سیٹ کے لیے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چیز ہوتی ہیں. دیکھیں، اس وقت جو ہے سلمان اکرم مرزا صاحب کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے جو بھی تھے، کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جاتے ہیں. سنی اتحاد کونسل نے کوئی اپنی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی، تو ان کا قانونی حق نہیں بنتا، آئینی حق نہیں بنتا کہ وہ سیٹ کلیم کریں. اس پہ رک جائے ذرا ایک سیکنڈ. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی شرح سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. آپ کو اتنی سیٹیں ملیں گی جتنی سیٹیں آپ نے لی. ٹھیک، اس میں اگر تو آپ سیٹیں آپ کو بھی نہیں مل سکتی. لا دیکھ لیں نا، جو الیکشن کا جو لا ہے اس کو دیکھ لیں. اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پورے اس کو پورا کرنا ہے، اپنے جو آپ کا جو اسمبلی ہے، صوبائی قومی اسمبلی کو پورا کرنا ہے، اس میں اگر آپ نے ایسی جماعت کو چنا ہے جس نے لسٹ نہیں دیا تو آپ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں لسٹ ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتی، دیکھیں اس کے بعد نہیں ہوتی تو اپنے ہاؤس کو پورا کرنا ہے. ہاؤس کو پورا کرنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں دیں. جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو اپنے اسی ریشو کے حساب سے اپنے ہاؤس کو پورا. لیکن آپ کو ہوتا ہے نا، باپ پارٹی کو پہلے دی جا چکی ہے. دیکھیں، رولز جو ہے وہ امینڈ ہوتے ہیں. رولز امینڈ میرے ذاتی خیال کے مطابق رولز امینڈ ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوئے ہیں، اگر ہے تو الیکشن کمیشن کل فیصلہ کر دے گی. تو آپ لوگ اس کو کرنے دیں فیصلہ. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں، جب آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سانو دے دو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری سیٹ ہمیں دے دیں یا کوئی اس پہ جھگڑا ہے کہ یار جائیداد ہے کتنا شیئر کس کو ایسے خود گئے تھے، آپ ہی چلے گئے. سو نہیں توڑا کے جگہ سے میں کیا سی ایبسولوٹلی میری کئی بھی ہر بات آپ جس طرح مانتے ہیں مجھے بڑا پسند آتا ہے. ہم خود گئے تھے. ہم نے الیکشن میری جی گلہ تو مانتے ہو، بڑی خوشی ہوئی. ہم الیکشن سے پہلے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم بھی یہ لسٹ جو ہے الیکشن کے بعد دیں. تو ہم نے چیک کیا تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کی لسٹ نہیں آئے گی تو آپ کو ریزرو سیٹیں بعد میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں If a list is exhausted, new names can be given. But it is exhausted. اس کا مطلب ہے کہ ایک دی ہوئی لسٹ میں نام پورے ہو چکے ہوں، ایک نام بھی دیا ہوتا تو اٹ بیکمس ایزیئر. پر وہ قانون ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی شرح سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. سو دیٹس another story کہ کیا اگر اب اس کیس میں آپ کو آپ کی شرح سے زیادہ سیٹیں دی جا سکتی، دیٹس another story نا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادتی نہیں کر رہے آپ لوگ بائی آسکنگ فار دیز سیٹس؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو ہم تو دیکھیں، ہم تو گئے ہیں اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سلمان صاحب، یہ تو اب ظاہر معاملہ آگے ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. یہ حکومت نہیں چل سکتی ہے. بار بار ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے حکومت نہیں چل سکتی. کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ذرا آپ سے بھی واپس آتا ہوں پوچھنے کے لیے کہ کیوں یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ نہیں چل سکتی ہے، ایون نون لیگ کے سینیٹر سے کہہ رہے ہیں. واٹ از رانگ؟ کیا ہوگا آگے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ رولا ڈالیں گے، نہیں چلنے دیں گے؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ حکومت مفلوج ہو جائے. لیکن دیکھیے، کسی بھی حکومت کو ایک اخلاقی بنیاد چاہیے، ایک اخلاقی جواز چاہیے. اس وقت جو نظام قائم ہو رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے کسی اخلاقی جواز کے بغیر ہے. دیکھیں، یہ بات آپ جتنا مرضی اس کو جھٹلانے کی کوشش کریں، آپ کو ہدایت آئے کہ فارم 45 کا اب ذکر نہیں کرنا ٹی وی پہ، لیکن یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر گلیوں میں ہو رہا ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے ہر حلقے میں کہ کیا ہوا ہے. میں نے اپنی اوپننگ میں کہا کوئی ہدایت نہیں آئی. میں نے اوپننگ میں کہا کہ لوگ فارم 45 لے کر یعنی الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں اور کیا کروں؟ میں آئی کانٹ نیم فارم 45 ایوری ٹائم. سو جو آئیڈیا ہے بنیادی وہ تو میں نے کہہ دیا کہ الیکشن میں دھاندلی کا الزام موجود ہے جس کو انویسٹیگیٹ ہونا. نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. لیکن دیکھیں، یہ بات آپ بھی کہیں گے اور عوام کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ کیا ہوا. میں کل اپنے حلقے میں تھا پرسوں، مجھے بالکل جو وہاں جس طرح کا ایک والہانہ استقبال ہوا، بچہ جانتا ہے کہ ان حلقوں میں کیا ہوا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں جب حکومت ایک استہزاء کا ہدف ہو ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ 9 فروری والی حکومت ہے، یہ 8 فروری والی حکومت نہیں ہے، تو اس حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا، ٹیکس لگانا، کسی بجلی گیس کے بل بڑھانا، یہ چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں. لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ اعتماد کی فضا ہو عوام اور حکومت کے درمیان. تو مجھے وہ اعتماد قائم ہوتا نظر نہیں آتا ایک ایسی حکومت کے حوالے سے جو جھوٹ اور فریب پر کھڑی ہو. جی، چل جائے گی حکومت، کیونکہ یہ بات مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. آپ ان کی نون لیگ میں جاتا ہوں، مصدق صاحب کے بعد پارٹی کے لوگ ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، مشکل حالات ہیں، لیکن جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے، آج کل پہ کھڑے ہیں. جو حکومت ہوتے کہتے ہیں پچھلے 4 سال ہی ہو ایسی
تو سلمان راجہ صاحب کی میں بڑا احترام کرتا ہوں اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ریزرویشن پولیٹیکل پارٹیز کو، میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن پہ ہیں، لیکن حق کی بات اس وقت بھی تھی جب 2018 کا الیکشن تھا، فری اور فیئر تھا، جب قاسم سوری کے 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ، مطلب ہیومن ایرر کوئٹہ کے لوگوں نے 50-60 ہزار غلطی کی ہے اور ووٹ ڈالے ہیں. تو اس سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا، شاید انہوں نے آواز اٹھائی ہو. مطلب چیزیں پاکستان کی قوم، اس ٹائم ہوا تو نہیں، پاکستان کی قوم. آپ نے تو آواز اٹھائی. ایک منٹ، پاکستان سر آپ نے تو آواز اٹھائی کس چیز پہ؟ دھاندلی پر. ہم نے کہا ہمیں ریزرویشن ہے، ہم اپنے میں نے پچھلے الیکشن کے بعد ہم نے اٹھائی ہے. کیا کہا تھا آپ نے؟ ہم نے دھاندلی ہوئی ہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سلیکٹڈ سسٹم ہے. دیکھیں آج آپ کیونکہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آج آپ آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں چلو یار پچھلی بار. دیکھیں سب سے پہلے جب موبائل سگنل بند ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی. ہمیں آج بھی الیکشن پہ جو ریزرویشن ہے، ہم ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے، ہم ثبوت کے ساتھ اپنے فورم پہ جائیں گے. ہمیں ریزرویشن ہے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں. ہم اپنے جو پورے پراپر اس کی تیاری کے ساتھ اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. لیکن اس قوم نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور وہ پتہ نہیں کہ آپ کے میرے ہوتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خواب آپ کا اس وقت تک جب تک آپ حکومت میں نہیں آ رہے تھے، جب آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے تھے، خواب تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جب آپ حکومت میں آ رہے ہیں، آپ کا بڑا میوٹڈ رسپانس ہے، بڑی خاموشی سے آپ کہتے ہیں ہاں جی ریزرویشنز ہیں. میں اس دن کائرہ صاحب کو کہہ رہا تھا، کل بیٹھے تھے، نہیں جی میں ذاتی بات تو نہیں کروں گا نا جی ٹی وی پہ، کیا بات کرتے ہیں ان کا بھی ایک نہیں وہ ذاتی بات. اب سڈنلی وہ رسپانس رد کرتے ہیں، نہیں مانتے، یہ سلیکٹڈ ادھر سے آ گیا. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. پچھلے ایسی بات نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک بات کی تھی، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہماری ریزرویشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں پولیٹیکل ہو گئے، چلو ایک نمبر گیم آ گئی ہے الیکشن میں، ریزرویشن بھی سب کچھ ہے. پالیٹکس کیا کہتی ہے کہ پالیٹکس یہ ہے کہ آپ بیٹھے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اب یہ کبھی کہتے ہیں ہمارے 160 ووٹ ہیں، 180 ووٹ ہیں، ٹھیک ان کے ہوں گے، فورم پہ جا رہے ہیں، ان کو اگر مل جاتے ہیں تو بالکل مل جائیں. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے سب کے لیے بند ہیں، ہم پولیٹیکل ڈائلاگ سے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل بات چیت نہیں کریں گے، تو یہ کیا ملک کیسے بڑھے گا، جمہوریت کیسے بڑھے گی؟ آج اگر آپ کو اس الیکشن پہ اعتراض ہے، ہمیں پچھلے الیکشن پہ اعتراض تھا، تو کل پھر کیا الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ اگر ہم اس طرح لڑتے رہیں گے تو. لیکن اگر آپ ان الیکشنز پہ خاموش ہو جائیں گے نا سر، پھر آگے کے الیکشن کے اوپر رولا کیسے ڈالیں گے؟ تو بھائی تو بیٹھیں گے نا، جب آپ بیٹھیں گے فورم پہ. پہلے بھی بیٹھے تھے نا سارے. پھر نہیں ہے تو پھر آپ نے حکومت چلائی 1.5 سال، جب پوچھا گا کیوں، باقی تو آپ نے جو نیاب قوانین میں ترمیمیں کی وہ کی، کہا گیا کہ نئے الیکشن قانون بنانا ہے تاکہ پھر الیکشن ہو سکے. یہ الیکشن قانون بنایا آپ نے. مسئلہ یہ ہے سر، قانون ایک حد تک، میری بات دیکھیں آپ جب تک ایک بات سن لیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حد تک قانون کام کرتا. فارم 45 ہے، آپ نے کہا جی فارم 45 دینا لازم ہے، باہر چسپاں کرنا پڑے گا، چپکاؤ اس کو باہر. اگلے نے فارم 47 دیا اور کہا پاجی فارم 45 گیا، لو پھڑو آج فارم 47 اور اب آپ بیٹھ کر ایسی قانون سازی کریں کہ اس چیز کو ختم کر دیں، اس چیز کے راستے روکیں نا. یہ کسی کا کام ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے جو اس وقت شو میں بیٹھے، اور پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کل کوئی اور چیز ہوگی.